الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی مہینہ برکتوں کا حامل ہے اور عظمتوں کا حامل ہے تو وہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی جو خصوصیات علماء کرام نے ذکر کی تھی ان میں سے چند آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی. آج بھی انہی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے. چھٹی خصوصیت جو اس ذی الحجہ کے بابرکت مہینے کی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا ایک اہم اور عظیم عمل جو انسان اللہ کے لیے جانور قربان کرتا ہے وہ عمل بھی اسی مہینے کے چند ایام کے ساتھ خاص ہے. یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے دن قربانی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ سال بھر کے کسی بھی دن میں قربانی کا درست ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس سے بھی ذی الحجہ کی خصوصیت اور عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے 7ویں خصوصیت جو اس ذی الحجہ کے مہینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سال بھر میں 5 روزے ممنوع کیے گئے ہیں. یعنی 5 دن ایسے ہے کہ جن میں روزہ رکھنا کسی بھی شخص کے لیے درست نہیں ہے بلکہ شریعت نے اس سے ممانعت فرمائی ہے. ان میں سے سب سے پہلا دن جو ہے وہ یکم شوال یعنی عید الفطر کا دن ہے. اس کے علاوہ بقیہ 4 دن جو ہے وہ اسی ذی الحجہ کے عشرہ کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی وہ ایام اسی ذی الحجہ کے ایاموں میں سے چند ایام ہے. یعنی 10، 11، 12 اور 13 تاریخ جو ذی الحجہ کی ہے ان میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. ان میں روزہ رکھنا کسی بھی شخص کے لیے درست نہیں ہے. تو اس سے بھی اس کی خصوصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس ذی الحجہ کے مہینے کی جو 8ویں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جن ایام میں تکبیر تشریق کہی جاتی ہے وہ ایام بھی اسی مہینے کے ایام میں سے چند مخصوص ایام ہیں. یعنی تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے 9 سے لے کر 13 تاریخ تک جو 5 دن ہے، 9 کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے اس تکبیر تشریق کا تعلق بھی اسی برکت والے مہینے کے ساتھ ہے. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی برکتوں اور عظمتوں کا حامل ہے کہ اتنے سارے امور اس مہینے میں جمع ہوئے ہیں. 9ویں خصوصیت جو اس مہینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو قربانی کرنے والے شخص ہیں یعنی جو صاحب نصاب ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد مستحب یہ ہے ان کے لیے کہ نہ تو وہ بال کاٹے نہ وہ ناخون کاٹے. اس صورت میں کہ جب ان کے بالوں کو جو زیر ناف ہوں گے یا ناخون وغیرہ ہوں گے 40 دن سے زیادہ نہ ہوئے ہوں یعنی 40 دن سے کم ہی ہوں تو اس صورت میں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ بال نہ کاٹے. مشکات شریف اور مسلم شریف کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہے کہ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآ ہلال ذی الحجۃ، جس شخص نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا واراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے
فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، تو نہ تو وہ اپنے بال کاٹے نہ وہ اپنے ناخون کاٹے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خصوصیت بھی اسی مہینے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بقیہ مہینوں میں یا سال بھر کے کسی بھی دن میں شریعت نے بال کاٹنے سے یا ناخن کاٹنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر فرمایا تو وہ اسی مہینے کے ان ایام میں کہ اگر آپ کو قربانی کا ارادہ ہے، قربانی کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ بال بھی نہ کاٹے اور آپ ناخون بھی نہ کاٹے، یہ آپ کے لیے مستحب ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کی کتنی عظمت اور کتنی برکت ہے۔ آخری اور 10ویں جو اس مہینے کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اصل عبادات جمع ہوتی ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و خصوصیت کا سبب جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دن میں اصل عبادات جمع ہوتی ہے، یعنی نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام کے تمام جو عبادتیں ہیں، یہ تمام عبادتیں صرف اور صرف اس ذی الحجہ کے برکت اور عظمت والے مہینے میں جمع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مہینے کے کسی بھی دن میں یہ تمام عبادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کیا ہے۔ تو یہ خصوصیات کا حامل ہے، یہ عظمتوں کا حامل ہے، یہ فضیلتوں کا حامل ہے۔ تو ان تمام خصوصیات کو جاننے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان تمام خصوصیات اور فضائل اور اس میں عبادت پر انعامات، ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی رفعت اور اس مہینے کی فضیلت کا استحضار کرتے ہوئے کثرت سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اتنا اپنا رب کو منانے کی کوشش کرے، اور جتنا ہو سکے اتنا ہم ظلم و زیادتی سے، اتنا ہم معاصی سے پرہیز اور اجتناب کریں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ مہینوں سے مراد جو اشہر حرم ہے، 4 مہینے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی مت کرو، اللہ رب العزت کی نافرمانی مت کرو ان مہینوں کے اندر۔ جس طریقے سے ان مہینوں میں نیکیاں کرنے پر انسان کو اجر زیادہ ملتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ان مہینوں میں گناہ کرنے کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اجتناب، معاصی سے اجتناب اور عبادت میں کثرت کرے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان مہینوں میں عبادت کرتا ہے تو اس شخص کو سال کے دوسرے مہینوں میں اللہ رب العزت عبادت کی توفیق دیتے ہیں، وہ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کرتا ہے جو ان 4 مہینوں میں کثرت سے عبادت کا اہتمام کرتا ہے۔ معارف القرآن میں یہ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کرنے کی وجہ سے انسان کو دوسرے مہینوں میں عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ تو ان تمام خصوصیات اور فضائل کو جاننے کے بعد ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم کثرت سے عبادت کریں، شب بیداری کریں، روزہ رکھیں، جتنا ہو سکے اتنا ہم کریں۔ اللہ رب العزت ہم کو انعامات سے نوازیں گے، اللہ رب العزت ہم کو اجر و ثواب ان گنت دیں گے، بہت زیادہ اجر و ثواب دیں گے۔ حق تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی عبادت و مناجات سے کامل وابستگی نصیب فرمائے اور اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاصی اور ظلم سے اور زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اس مہینے کی حقیقت اور اس مہینے کی عظمت کو ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.